سے جو سوشل میڈیا پر میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ کے بارے میں جو بکواس کی جا رہی ہے، بغیرت کمینے اور گھٹیا پن کے لوگ جو بول رہے ہیں کہ تھائی لینڈ کیا لینے گیا ہے، میں مانتا ہوں کہ وہاں جو ہے بے حیائی کے اڈے ہیں، اریانی ہے، دو شیزائیں ہیں، کم لباس کے اندر خواتین جو ہے سڑکوں پر پھرتی ہے، لیکن میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ کی سوچ اچھی ہے، سوچ پاک ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، میرا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ شرعی لباس کے اندر چہرے کو سنت سجائے ہوئے، سنہری زلفوں کے ساتھ، نورانی چہرے کے ساتھ، ٹخنوں سے سلوار کو اوپر کیے ہوئے جب اترے گا تو وہاں جو ہے دین کا غلبہ آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے اترتے ہی وہاں پر اثرات پڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جب جائے گا تو کئی غیر مسلم مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پر جو ہے آ کر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جو وہاں کے مسلمان بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں گے، اور جو نمازی ہیں وہ تہجد گزار بن جائیں گے، اور بے پردہ عورتیں با پردہ عورتیں بن جائیں گی۔ اور میں محمد ریاض رازو حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہاں پر خواتین اور مردوں کا نکاح میرا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان پڑھائے گا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ آنے والے وقت کے لیے ولی بن جائیں گے۔ میرے ہی قائد حضرت مولانا فضل الرحمان پر گندی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے جلسے کے اندر مریم بی بی کیا لینے گئی۔ جب مریم بی بی مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں جاتی ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ کی جب نظر پڑتی ہے، اس کی نظر بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے بی بی مریم، اور بی بی مریم جب مولانا فضل الرحمان کا چہرہ دیکھتی ہے تو اس چہرے میں مریم بی بی کو مولانا فضل الرحمان کے چہرے کے اندر میاں نواز شریف کا پیار، باپ کا پیار اور شفقت نظر آتی ہے۔ اور کروڑوں کی تعداد میں عوام جو جلسے میں گئی ہوتی ہے سننے کے لیے ان دونوں کو، جب وہ مریم بی بی کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں کھڑے ہوئے ان کی نظر کے اندر باجی بہن مریم یہ چیز ہوتی ہے۔ اور مریم بی بی جب بھی جلسوں میں یہ کہیں بھی جاتی ہے با پردے میں جاتی ہے، بے حیائی والا لباس آج تک کسی نے مریم بی بی کے جو ہے بدن پر نہیں دیکھا، با حیا عورت ہے مریم۔